السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 2 احادیث کو دیکھیں گے، ان کا موضوع ایک ہی ہے۔ عن سے روایت ہے ابی سعید الخدری جی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا جب سمعتم تم سنو نداء اذان فقولوا تو کہو کما جیسا کہ یقول کہتا ہے المؤذن مؤذن۔ ان ابی سعید الخدری جی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اذان کا جواب دینے کی اہمیت بتائی گئی، اور اذان وہ الفاظ ہیں جو نماز کے لیے پکار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے ترجمے پر اگر ہم دھیان دیں اور اذان کا جواب دیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری نماز پہ بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم پہلے سے ہی نماز پڑھنے کے لیے پریپیئر ہو جاتے ہیں، ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی، اس طرح سے کہ ہم اذان کے بعد فوری اگر وضو کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ پہلے سے ہماری تیاری شروع ہوگی، ہمارا ایمان جو ہے وہ بوسٹ ہونا شروع ہو گیا اور شیطان ہم سے دور ہٹنے لگا، اور اس طرح سے ہماری نماز میں بہتری آئے گی۔ جب ہم اذان کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں ایزی ہو کے، پھر جب دیکھتے ہیں ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا، پھر ہم جلدی سے اٹھتے ہیں، بھاگ کے وضو کیا اور بھاگ کے ہم نے نماز پڑھ لی، تو ایسی نماز میں جو ہے وہ پھر مزہ نہیں رہتا اور نماز کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو اپنی قریبی مسجد میں جس کی آواز ہمیں صحیح پہنچتی ہو اس کا فوری جواب دیں گے، اپنی آپس کی باتیں چھوڑ کے، اور پھر فوری انشاءاللہ وضو کے لیے اٹھیں گے، اچھے طریقے سے وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اور پھر آپ نے محسوس کرنا ہے کہ جو پہلے نماز پڑھتے تھے اور جو آپ پوری تیاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے یا نہیں، اور پھر کس طرح سے اذان کا جواب دینا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا کہ جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم بھی پیچھے اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے ترجمے پر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ہم بھی اسی طرح سے دہرائیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھا جائے گا اور کلمات کو دہرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، نیکی کی توفیق کا ملنا بھی اور برائی کا چھوڑنا بھی، یعنی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو ہم آگے سے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح سے پھر جب فجر کی اذان میں جو ہے کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں ہم الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے۔ ہمارے ہاں ایک روایت ہے جس میں جو مجھے بھی یاد تھی، ہم اس میں پڑھتے تھے، کچھ اس طرح سے الفاظ تھے صدقت و بررت و بالحق نطقت، شاید اس طرح سے، کیونکہ آپ پڑھنے چھوڑ دیے تو تھوڑا سا مجھے بھول چکے ہیں۔ تو میں نے جب پہلے میں بھی یہی پڑھتی تھی، لیکن جب میں نے اس پہ تحقیق کی اور سرچ کیا تو یہ الفاظ جو ہیں صحیح حدیث سے نہیں ملتے، تو اس لیے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ عن سے روایت ہے انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ قال کہا، قال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء دعا لا نہیں یرد رد کی جاتی، بین درمیان الاذان اذان کے والاقامتی اور اقامت کے،
عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اذان کے بعد جب اقامت کہی جاتی ہے اور پھر نماز جو ہے ادا کی جاتی ہے، تو اذان اور اقامت کے درمیان یعنی اذان کے بعد جب ہم اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے، اور ہم تیار ہیں، جیسے مسجد میں بھی خواتین کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے کچھ جگہ پہ، ورنہ ہم گھر میں یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں آواز آتی ہے تو باقی جو مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بالکل آسان ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں گے اور اس کے بعد اقامت کا انتظار کرنے تک وہ دعائیں کرتے رہیں، تو ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہے اور اقامت کے بعد جو پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلی بات کہ اذان کے بعد جو ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اب ہم نے اپنی زندگی میں اس عمل کو لانا ہے کہ اذان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ہر نماز کی اب ایک اذان سن سکتے ہیں، ویسے تو بہت سی اذانیں ہوتی ہیں ارد گرد، لیکن ہم ایک اذان جو انشاءاللہ اسے ضرور سنیں گے، اس کا جواب دیں گے، اور اذان کے بعد کی دعا جو ہے وہ آپ لوگ ضرور پڑھیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو دعا پتہ ہوگی، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم دعائیں بہت بار کر چکے ہیں تو آپ سب کو آتی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔